حضرات آپ سب کا بہت بہت خیر مقدم ہے، اور آپ سب کو اس بات کی اطلاع ہے کہ آج یہ جو پریس کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے وہ تنظیم المکاتب کے زیر اہتمام جو دلی اور NCR میں 4 روزہ اور 5 اجلاس پر مشتمل دینی تعلیمی کانفرنس ہے اس کے سلسلے میں ہے، اور اس کی سربراہی کر رہے ہیں حجت الاسلام عالی جناب مولانا صفی حیدر صاحب، جو کہ تنظیم المکاتب کے سیکریٹری ہیں، اور وہ مستقل دلی اور NCR میں جا رہے ہیں، لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں، اور کئی مجالس کو بھی آپ خطاب کر چکے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نوجوان بچے اور بچیاں وہ اس کانفرنس میں شرکت کریں، کیونکہ یہ بہت ہی اہم دینی تعلیمی کانفرنس ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ مقصد یہی تھا کہ میڈیا سے بھی روبرو ہوا جائے، خاص طور سے ان لوگوں سے کہ جو واقعی لوگوں تک اس پروگرام کو پہنچائیں گے۔ بھیڑ مقصد بالکل نہیں تھا، کیونکہ میڈیا کے لوگ تو بہت سارے آ جائیں گے، لیکن ہمیں چونکہ ہم خود میڈیا سے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ بھیڑ جمع ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ریکارڈ ہوگا وہ سب چلے گا، جبکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو ریکارڈ ہو وہ چلے بھی۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو زحمت دی گئی ہے، آپ سب یہاں تشریف لائے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور اب میں اور ہمارے یہ کئی جو اراکین ہیں مستقل، یہ سارے علماء جو یہاں پہ تشریف فرمائے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سب مستقل ایک ٹیم کی صورت میں کام کر رہے ہیں اور پوری طرح سے سرگرم عمل ہیں۔ تو میں ان تمام علماء کرام کا بھی دلی کی سرزمین پر خیر مقدم کرتا ہوں، اور میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام علی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب سے کہ وہ میڈیا سے خطاب کریں۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلے مختصراً ادارہ تنظیم المکاتب کا تعارف کرانا چاہوں گا۔ یہ ادارہ 58 سال پرانا ہے۔ اس کے فاؤنڈر تھے مولانا سید غلام عسکری اللہ مقامہ، جو خطیب اعظم کہلاتے تھے۔ ملک تقسیم ہو گیا تھا اور اس کے بعد زمینداری چھن گئی تھی، تو مسلمانوں کی حالت ہر اعتبار سے خراب تھی، تعلیم یافتہ طبقہ بھی چلا گیا تھا، ایک طرح سے تلچھٹ بچی تھی ہندوستان میں۔ اس میں جہالت اور غربت، بیماریاں، آپس کے اختلافات، اسی دور میں کمیونزم کا بھی شدید حملہ تھا، اور ہم بہت ذہین لوگ ادھر منتقل ہو رہے تھے۔ ان حالات میں مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ نے ہندوستان میں جو ہمارا نظام تعلیم ہے اس میں ایک مدرسہ الواعظین کے نام سے ہے، جو 3 سال کا کورس کرایا جاتا ہے، جس میں تبلیغ سکھائی جاتی ہے، پیغام رسانی سکھائی جاتی ہے۔ اس کے تبلیغی دورے پر وہ جاتے رہے تو قوم کے حالات دیکھ کے انہوں نے دھیرے دھیرے طے کیا کہ ان سارے مسائل کی جڑ میں نظام پروردگار کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ نے جو نظام دین بنایا ہے وہ نظام حیات ہے، صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ سارے معاملات میں زندگی کے اللہ کی طرف سے نظام ہے۔ تو انہوں نے پھر مہم چلائی کہ اس قوم کے ہر فرد کو دیندار بنا دو۔ دین آئے گا تو تعلیم لائے گا، دین اور جہالت میں کبھی دوستی نہیں ہو سکتی۔ دین آئے گا تو تندرستی اور صحت لائے گا، دین بیماری کے خلاف سارے اس کا احکام ہے، روزہ توڑوا دیتا ہے دین جب روزہ صحت کو بگاڑے، اسی طرح سے دین غربت کو بھی ہٹائے گا، اس لیے کہ دین میں زکوٰۃ رکھی گئی، یعنی پیداوار اتنی کرو کہ اس سے تمہیں دوسروں تک پہنچا سکو۔ تو انہوں نے نعرہ دیا اس قوم کے ہر فرد کو دیندار بنا دو، اور پہلا قدم اس کا تھا تعلیم یافتہ کرنا۔ انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم اور ابتدائی دنیاوی تعلیم، مکتب اور مدرسہ، جو بالکل چھوٹے بچوں کا مدرسہ کہلاتا ہے، وہ ہم لوگ اسے مکتب کہتے ہیں۔ مکتب بھی کھولے، اسکول بھی کھولے۔ البتہ مکاتب کی تعداد تیزی سے بڑھی، کیونکہ مسجد ہو، امام باڑہ ہو، کہیں بھی کھولا جا سکتا ہے، لیکن اسکول کو فیسلٹیز چاہیے۔ جو ان میں سے کچھ انٹرمیڈیٹ کالج تک بن چکے ہیں۔ مکاتب بستی بستی ہے جس میں قرآن مجید، اردو اور دینیات پڑھائی جاتی ہے۔ دینیات کا مطلب عقائد، اخلاق، تاریخ، سیرت اور احکام۔ یہ ہمارا ابتدائی اور اصل کام ہے۔ پھر اس کے بعد دیندار بنا دو کی مہم میں نشریات، طباعت کتب، اسی کا ایک حصہ ہے دینی تعلیمی کانفرنس۔
یعنی تعلیم پر بھی بات ہو اور دین کی پر بھی بات ہو، دین اور تعلیم کو ایک ساتھ جوڑا جائے۔ اس لیے کا نظریہ یہی تھا کہ صرف تعلیم آتی ہے اور اگر اس پہ دین نہیں ہے اور نظام پروردگار کی اطاعت نہیں ہے تو ڈاکٹر ہو سکتا ہے کڈنی چرائے، لیکن اگر دین کے ساتھ آئے گا تو پھر ڈاکٹر یہ نہیں کرے گا۔ ہم لوگ ایک جملہ کہتے ہیں کہ ہدف یہ ہے کہ سلمان فارسی، سلمان محمدی پیدا ہوتے رہیں، کوئی سلمان رشدی پھر پیدا نہ ہو۔ اس سلسلے میں ہمارے اردو کی کتاب جو ایک کلچر کو پیش کرتی ہے، الف سے اللہ ہے، جیم سے جہاز نہیں جانماز، جہاز کے مخالف نہیں ہے لیکن جہاز تو ہے ہی اس کے پاس، جیم سے جانماز ہے، کاف سے کعبہ ہے، قاف سے قرآن ہے، عین سے علم ہے، تو کلچر جو ہے وہ اسلام کا وہ بھی پہنچایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ اس وقت 1265 مکتب ہیں پورے انڈیا میں، بنگال سے لے کے لداخ کے نوبرا ویلی تک، 18 اسٹیٹس میں اور 3 سینٹرل ٹریٹریز میں، اور 50,000 بچے۔ پارٹ ٹائم ایجوکیشن ہے، یہ مولانا نہیں بنائے جا رہے ہیں، وہ اسکول جاتے ہیں اور اس کے ساتھ آتے ہیں۔ تو ہمارا بنیادی کام تو بچوں کو پڑھانا ہے تاکہ بچے اچھے انسان بنے، اچھا انسان بنانا، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ کا نظام ہے اسی پہ چل کے آدمی اچھا انسان بنے گا۔ اسی سلسلے میں ہم لوگ مختلف علاقوں میں تبلیغی دورہ کرتے ہیں اور ایک بیداری پیدا کرتے ہیں، آج کی زبان میں جاگرکتا پیدا کرتے ہیں کہ پڑھائیے، اور اب ہمیں یہ نہیں کہنا پڑتا کہ پڑھائیے، الحمدللہ بیداری ہے، اب ہمیں یہ کہنا ہوتا ہے ایجوکیشن نہیں، کوالٹی ایجوکیشن، اچھا پڑھائیے۔ اس کے لیے ہم لوگوں نے خود بھی ایک تو آن لائن ایجوکیشن سسٹم پکڑا ہے، تو بچے جو مکتب کے وقت ٹائم نہیں ہے، صبح 6 بجے سے رات کے 10 بجے تک سلاٹس بنا دیے 2 گھنٹے کے، پھر مکتب کم کوچنگ، بچہ اسکول جاتا ہے، ہوم ورک ملتا ہے، گھروں میں نہیں کرا پاتے۔ ہمارے پچھڑے ہونے کے اسباب میں چیزیں ہیں۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ IAS، ڈاکٹر، انجینئر بہت اچھا بنائے جائیں، مگر آپ اٹھاتے کہاں سے ہیں؟ آپ اٹھاتے ہیں ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ کی اچھی کوالٹی سے، تو ہائی اسکول تک تو لائیے۔ میرا اپنا ذاتی نظریہ، اور میرے 2 بڑے بھائی ہیں، غربت کے دور میں ہم لوگ پلے بڑے، ہائی اسکول انہوں نے اس زمانے فرسٹ ڈویژن بہت بڑی بات تھی، فرسٹ ڈویژن کیا تھا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں سلیکٹ ہو گئے، IIT میں بھی آ گئے تھے لیکن وہ بہرحال نہیں گئے۔ تو ہم نے یہ مہم شروع کی ہے کہ جو بچے ہمارے پاس کم سے کم مکتب میں آ رہے ہیں ان کو ہم کوچنگ بھی کریں، اور ان کو ان کا ہوم ورک کرائیں، اور میتھمیٹکس، سائنس، فزکس، کیمسٹری ظاہر سائنس کے حصے، بایولوجی اور IT، انگلش، ان 5-6 مضامین میں بچوں کو محنت کرائی جائے۔ اس کا ہمارا ایک تجزیہ یہ بھی ہے کہ ہمارے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں جاتے ہیں اور فیس دیتے ہیں ہم لوگ، تو بچوں کو نمبر زیادہ دی جاتے ہیں جتنی صلاحیت ہوتی ہے، 10th میں آ کے ایک دم سے ڈاؤن ہوتے ہیں، 70-80% والا نیچے آ جاتا ہے۔ تو ہم بچوں کو مضبوط بنا کے دین اور دنیا کی تعلیم کو ایک دوسرے سے جوڑ کے اور ہائی اسکول تک اچھا کر کے پہنچائیں۔ ہم نے 58 سال میں جو رزلٹ سامنے ہے، یہاں کے پڑھے ہوئے بچے آج جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب مکتب سے شروع ہوئے ہیں، اور اس وقت ہم لوگ شیعہ ہیں تو ہمارے بہراب، منبر، مدرسہ، تینوں جگہ جو ہے، چاہے وہ شیروانی ٹوپی میں یہاں کے مدرسوں کی تعلیم یافتہ ہوں یا امام نجف یا قوم کے ہوں، ان سے پوچھیے آپ کی دینی تعلیم شروع کہاں سے ہوئی تو بتائیں مکتب سے۔ تو ہم کہتے ہیں ہم نے را مٹیریل مذہب کو دے دیا۔ ابھی ہم نے مہم شروع کی کہ ہمارے المنیز جو پنجم پاس کر کے گئے ہیں، تو ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا ہے، تو انجینئر، ڈاکٹر ہر فیلڈ میں الحمدللہ ہیں اور ان کو جوڑا جا رہا ہے۔ یہ مختصر سی باتیں آپ حضرات خدمت میں عرض کرنا تھیں، اور یہ کانفرنس کا مقصد بیداری پیدا کرنا ہے۔ اس میں ہم علماء، خطباء، صاحبان فکر، مفکرین، دانشوروں کو بلاتے ہیں تاکہ وہ مختلف موضوعات ان کو دیتے ہیں جو ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ہم ایک مطلب میں نہیں، ہمارا ہر کام گروپ سے ہے، مشاورت پہ ہے، شورائی ہے، نتائج ان کو موضوعات دی جاتے ہیں، ان پہ تقریر کریں۔ مثلا اس وقت ہماری سوشل زندگی میں گھروں کا ٹوٹنا، فیملیز کا ٹوٹنا، بچوں کا نئی مصیبتیں جو آ رہی ہیں ان کو تباہ کرنے کی، بگاڑنے کی، ان کا مقابلہ کرنا، ان سب باتوں پہ گفتگو ہوگی۔ شعراء کو بھی ہم بلاتے ہیں پیغام رسانی کے لیے، اور ان کو مصرے بھی دیتے ہیں، ترہی یا موضوعات دیتے ہیں، اس پہ کلام ہوتا ہے۔ پھر ہمارے بچے جو سیکھ رہے ہیں اس میں آ کے ہم اسے مظاہرہ کہتے ہیں، جس کو شاید پریزنٹیشن کہا جائے گا آج بول چال میں۔ قرآن کریم کی حفظ کا، تلاوت کا مقابلہ، مظاہرہ، قرآن میں ترجمہ مختلف زبانوں میں، گجراتی، بنگالی، ہر جگہ جتنی زبانوں میں ہیں ہمارے مکاتب ہیں،
پھر اس کے علاوہ نظمیں ہیں، نعت ہے، قصائد ہیں مذہبی دنیا سے، تقریر ہے، مکالمہ ہے، ڈرامہ ہے. ایک آپ کے میڈیا کے ذریعے بات بہت جلدی پہنچتی ہے اور پھیلتی ہے، اور آپ ایک کہہ سکتا ہوں رسالت کا فریضہ ہے جو آپ کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ایھا الرسول بلغ کہا ہے، پہنچائیے. تو آپ کا کام وہی ہے جو بلغ کہہ رہا ہے. ایمانداری کے ساتھ ہوگا تو وہی کام ہے، ورنہ پھر ظاہر ہے کہ اگر ایمانداری نہیں ہے تو وہ شیطان بھی اپنا کام کر رہا ہے، علیہ شیطان بن جائیں گے. تو آپ کے ذریعے ہم میسج قوم تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور ہم بلا تفریق مذہب و ملت، ہمارے برادران وطن ہندو بھائی ہیں، دیکھیں ہم کیا سکھا رہے ہیں، اس کو سیکھ کے آدمی کیا بنے گا، غلط فہمیاں دور ہوں. اور ہمارے برادران اسلام کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی نظریے کو ہوں، تشریف لائیں، دعوت عام ہے، انشاءاللہ ان کو اچھا لگے گا. یہ پروگرام ہم نے 5 جگہوں پہ رکھے ہیں. ایک ابھی ممتاز عالم صاحب جو ہماری مجلس انتظام میں 23 افراد ہیں، جن میں کچھ فاؤنڈر ممبرس ہیں، کچھ الیکٹڈ ہیں، کچھ سلیکٹڈ ہیں. تو آپ ہمارے سلیکٹڈ ممبرس میں ہیں. سلیکٹڈ ممبر ہم نے ان فیلڈز میں رکھے ہیں جہاں سے الیکشن سے نہ آئے، مثلا صحافت سے، قانون سے، تجارت سے. تو مختلف شعبہ حیات سے سلیکٹر ہم نے بطور صحافی جناب ممتاز عالم صاحب کو اس میں شامل، ہم نے نہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہم نے، ہمارا ایک سسٹم اس سے اکثریت کی رائے سے آتے ہیں. انہوں نے بہرحال صحافت کی دنیا میں جتنے ہم نام تھے ان میں ان کو ترجیح دی گئی، اور یہ خلوص کے ساتھ لگے بھی ہیں، اور آپ سب تو آپس میں دوست ہیں ماشاءاللہ. اس کانفرنس کا انہوں نے اہتمام بھی کیا، نہ ہوتے ہم نہیں کر پاتے. تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں تک پیغام پہنچے اور لوگ پروگراموں میں تشریف لائیں. 2 سے 2.5 گھنٹے کا پروگرام ہے. 7 مئی کو شب جمعہ ہے، پنجہ شریف میں ہے. 8 مئی جمعہ ہے، حاجی پور بیٹا جو سبربس کے علاقے ہیں، غازی آباد بارڈر پر، اس میں ہے. اور پھر 9 مئی سیٹرڈے ہے اوکھلا میں، جو مرکز علم جامعہ ملیہ سے ملا ہوا ہے، اس میں باب العلم کے نام سے مسجد، نام ہی بتا رہا ہے کہ کیسے شعور والے لوگ ہیں، وہاں ہے. اور اس کے بعد سنڈے کو 2 پروگرام ہیں. دن میں سیکٹر ہم بھول جاتے ہیں ہمیشہ، دن میں اوکھلا، اس میں ہے نوئیڈا میں، سیکٹر 50 نوئیڈا میں ہے، اور رات میں گریٹر نوئیڈا میں ہے. بس مختصر میں نے بہت وقت لے لیا ہے. اب آپ حضرات جو گفتگو کرنا چاہیں، کوئی آپ کے سوال سے وہ چیزیں لوگوں تک پہنچ سکیں گی جو ہمارے ذہن میں نہیں آئی ہوں گی. ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ. دین و تعلیم و تدریس سے جڑی چیزیں ہیں. کیا آپ کے ہاں جو آپ نے کہا کہ پارٹ ٹائم میں ہم بچوں کو بیسک چیزیں سکھاتے ہیں، تو اس میں صرف شیعہ بچے ہوتے ہیں یا نان شیعہ اور غیر اسلام سے تعلق رکھنے والے؟ جو ہمارے اسکولس ہیں اس میں تو ہر بچہ پڑھ رہا ہے. جو ہمارے مکتب ہیں اس میں قرآن مجید مسلمانوں کے درمیان مشترک کتاب ہے، اردو مشترک ہے. دینیات میں کچھ اجزاء ہیں، کچھ فروع ہیں معمولی سے، کچھ 2-4 عقائد ہیں وہ بھی کامن ہیں. تو ہم ہیں تو شیعہ کمیونٹی کے لیے، لیکن اگر لوگ آئیں تو ہم پڑھاتے ہیں اور بچے پڑھ رہے ہیں. حتیٰ کہ غیر مسلم، اکبرپور میں ایک گاؤں ہے کٹگر کمال، وہاں ایک غیر مسلم خاتون آئی کہ ہمارے بچے کو یہاں پڑھاؤ. تو انہوں نے کہا بھائی تمہارا دھرم الگ ہے، ہمارا الگ ہے. انہوں نے کہا نہیں، ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ تمہارے جو بچے جو اسکول پڑھتے ہیں مہذب ہیں، کلچرڈ ہیں. تو ہمارا دروازہ کھلا ہے، لیکن ہم کسی کو ہم شیعہ کمیونٹی کے بچوں کو بلا کے پڑھائیں گے، باقی کے لیے دروازہ کھلا ہے. کہیں یہ نہ کہا جائے کہ آپ دھرم پریورتن کرا رہے ہیں، یہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں. ہم نے رہ گئی بات ہمارے خدمات کے 5 شروع ہوا تھا مکتب سے 5 مکاتب سے، لیکن اب ہمارے خدمات کے 5 عنوان ہیں: ابتدائی دینی تعلیم، اعلیٰ دینی تعلیم، ماڈرن ایجوکیشن، عصری تعلیم. اس کے بعد رفاہی امور، ہمارا کنبہ بڑا ہے، 2000 ٹیچرز ہیں، اور باڈیاں ہر جگہ کے مینیجرز ہیں. تو 3 کروڑ اگر ہماری آبادی مان لیا، یا 5 کروڑ بھی کہا جاتا ہے، ہم نہیں جانتے ٹھیک سے.
تو وہ ہمارے پاس کم سے کم ان کا 1.5 کروڑ تک بہرحال کسی نہ کسی شکل میں اس ادارے سے جڑے ہیں، اور ان کے مسائل ہمارے مسائل بنتے ہیں. تو کبھی بیماری کا علاج، بچوں کی تعلیم میں ہم اسکالرشپ تو پرماننٹ نہیں دے پاتے ہیں، لیکن کورونا کے بعد سے بہت بڑھ گئے ہیں حالات کہ کیوں کتاب کے پیسے نہیں ہیں، 2,000 4,000 یا فیس 3 مہینے کی نہیں دی، بچے امتحان نہیں ہوتے. تو ان سب شعبوں میں بھی ادارہ بیماروں کا علاج ہے، حتیٰ کہ بعض خواتین ہیں بے سہارا، ان کے لیے ماہانہ خرچ ہے، رفاہی بھی ہے. پھر ہمارے جو جدید کام ہیں ان میں سے آن لائن ایجوکیشن سسٹم نے شروع کیا ہے، اور وہ بالکل ابتدائی درجات سے لے کے اعلیٰ تک ہے. ابھی ہم اسمارٹ کلاسز بھی شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ، 100 مکاتب سے شروع کر رہے ہیں تجربہ. جو بچے ہمارے مکتب میں ہیں ان کو اسکول کے ایجوکیشن میں اسمارٹ کلاس کے ذریعے پڑھایا جائے انشاءاللہ. پروفیشنل کورسز کی تیاری بھی کراتے ہیں؟ ہماری ایک اسکیم ہے جو پروفیشنل کورس سے، اگر آپ کی مراد JEE وغیرہ انجینئر ڈاکٹر ہیں تو وہ ہم ابھی نہیں کر رہے، لیکن ہماری دوسری اسکیم ہے مولانا غلام عسکری اپلفمنٹ اسکیم. اس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہاں تعلیم یافتہ طبقہ بہت بڑا ہے، بیکار ہے، یا کم تعلیم یافتہ مگر ان کے لیے جاب زیادہ نکلتی ہے. مثلا پٹواری کی جگہ نکلی، پولیس کی، ڈرائیور کی جگہ نکلی. تو ہم ایک آدمی کو اگر کہیں لگا دیں گے تو ایک گھر چلے گا اور اس کے بچے پڑھیں گے. دوسرے بہت ادارے ماشاءاللہ ہمارے مسلمانوں کے درمیان آ گئے ہیں جو ان اونچی کوالٹی کے کورسز کرا رہے ہیں، لیکن ہم اسکل ڈیولپمنٹ میں چھوٹے کورسز جو اسکیم ہے گورنمنٹس کی، ان چیزوں میں آ رہے ہیں. ابھی ہم نے خواتین کے لیے چند کورس منتخب کیے ہیں. مثلا بیوٹیشین گھر بیٹھ کے جائے، کہیں آرام سے روزی عزت کما لے، عزت کے ساتھ روزی کما لے، یا ٹیلر ہے، اس طرح کی چیزیں چھوٹی چھوٹی ہم نے شروع کی ہیں. اس کے لیے ایک ٹھاکر گنج لکھنؤ میں ہم نے ایک الگ کوچنگ لے رکھا ہے. ابھی 2 سال پہلے شروع کیا تھا، بلکہ اور پہلے کورونا نے روک دیا تھا، اب دوبارہ انشاءاللہ ہماری اس میں فیس ہے یا فری؟ یہ تنظیم کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے جو دینی تعلیم کا ہے یہ فری ہے. اس میں لیکن ہمارا سسٹم یہ ہے کہ لوکل ممبرس بناتے ہیں، لوکل مینجمنٹ ڈیولپ کرتے ہیں. 2/3 خرچہ ان کو اٹھانا ہے، 1/3 ادارہ دیتا ہے. انسپیکشن، معائن اور امتحان سب ہمارے مرکز سے ہیں. سلیبس ہے، ایک سسٹم پہ ہے، اس پہ ہے. لیکن یہ جو کوچنگ ہم نے آپ سے بتایا اس کا نام ہے عامیہ اسٹڈی سینٹر، اس میں ہم نے تھوڑی فیس رکھی ہے مگر مارکیٹ کی آدھی. اگر کوئی بچہ ہے جو 500 دے رہا ہے تو اس میں کوچنگ میں آئے گا 200-250 ہم سے لیں گے، اس لیے کہ کمانا نہیں، وہی 200-250 اور پلس ادارہ ابھی فی الحال 1500 روپے فی ٹیچر دے گا. تو ہم اپنے بچیوں کو رکھ رہے ہیں تو ادھر سے فیس آ جائے گی اور ادھر سے ملا کے 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے اس کو آنا ہے، پارٹ ٹائم جیسے ٹیوشن پڑھاتے ہیں اس طرح ہوگی. کیا حکومت کا کس طریقے سے ہم قانون کے لحاظ سے حکومت سے پوری طرح سے قانون کے پابند ہیں. ہمارا رجسٹریشن ہے ہر جگہ ہے، انکم ٹیکس سے ایگزمپشن ہے ہمارے پاس، 12A سے ادارے کو ہے، سیکشن 80J سے ڈونرز کو ہے. ہمارے پاس FCRA بھی تھا، ابھی جو رینیول کے لیے گیا تو ایک پیچیدگی قانونی آئی ہے، وہ ختم ہم نے دوبارہ اپلائی کر دیا ہے. رجسٹرڈ ہم ہیں مدرسہ بورڈ UP سے، ہمارا افیلیشن بھی ہے لیکن ایجوکیشنل افیلیشن ہے اور پیسوں کے اعتبار سے نہیں ہے. ابھی تھوڑا ماحول ہر طرح سے بدلتے رہتے ہیں تو جو ماحول ہے اس میں تھوڑا ہمیں زیادہ محتاط، لیکن ہم الحمدللہ جانچ بھی ہوتی رہتی ہے. UP میں ہمارے ہاں کئی بار ہو چکی، پچھلے سال 3-4 بار جو ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ حساب کتاب صاف ستھرا ہے. اور 55-57 سال ہو گئے رجسٹریشن کو انکم ٹیکس سے بھی، الحمدللہ آج تک ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہے. مولانا تھوڑا شارٹ میں بتا دیجیے کہ یہ جو آپ کانفرنس کرنے جا رہے ہیں جی، اس کا مقصد کیا رہے گا اور اس کا جو شیڈول ہے وہ کیا رہنے والا ہے؟ شیڈول تو ہم نے ابھی عرض کیا کہ 7, 8, 9, 10 4 دنوں میں 5 جگہوں پر 2.5 گھنٹے کا، مثلا صبح 10 سے نماز ظہرین تک، پھر شب میں نماز عشاء کے بعد 2.5 گھنٹے 10:30 بجے تک یہ پروگرام ہے. مقصد ہے بیداری پیدا کرنا تعلیم کے سلسلے میں، سماجی ذمہ داریوں کے سلسلے میں، ہوشیار کرنا کہ کہاں کہاں سے بچے کی اگلی نسل کو محفوظ رکھا جائے اور اسے آگے بڑھایا جائے، اور دنیا میں دوسری قوموں کے مقابلے میں ہم پیچھے نہ رہ جائیں. تعلیم میں، کلچر میں، تہذیب میں بے روزگاری جتنی گھٹائی جا سکتی ہے. ایک اور مہم ہم نے شروع کی ہے، ایک اپلیکیشن بنوا رہے ہیں، جیسے ہم نے اس میں 5 قسمیں کی ہے: ایجوکیٹڈ،
کاروبار سے لگے ہوئے، ایجوکیٹڈ مگر بیکار ہیں، پھر پڑھے لکھے نہیں مگر روزی کما رہے ہیں، پڑھے لکھے ہیں مگر بے روزگار، پڑھے لکھے نہیں بے روزگار ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں اور غریب نادار ہیں. تو ان کو ہم آپس میں جوڑ رہے ہیں. جیسے آپ کے پاس یہ میں اردو یہ نکل رہا ہے، آپ 10 بچے رکھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ڈاٹا ہے، ہم نے جمع کیا ڈاٹا، ہم کہیں بھائی ایک بچہ آپ اس میں رکھ لیجیے. یا آپ یہاں چلا رہے ہیں الیکٹریشین چاہیے، آپ الیکٹریشین ڈھونڈ رہے ہیں وہ نہیں مل رہا ہے، اور الیکٹریشین جاب ڈھونڈ رہا ہے وہ نہیں مل رہا ہے. تو اس پہ جا کے جیسے لنکڈن ہے، ہم نے وہیں سے آئیڈیا اٹھایا، وہ چیز بھی شروع کی ہے جوڑنے کی. اور کسی کو کوئی سوال ہے؟ میں ایک بات رہ گئی، مولانا سبیع الحسین صاحب یہ ہمارے وائس پریسیڈنٹ ہیں اور ممبر ہیں ایک زمانے سے، بہت انٹرنیشنل لیول کے خطیب ہیں، دنیا بھر میں مجالس پڑھنے جاتے ہیں. مولانا نقی عسکری صاحب یہ جوائنٹ سیکریٹری ہیں، حفیظ سیکریٹری ہے. یہ فاؤنڈر ہمارے جو تھے مولانا غلام عسکری ان کے بیٹے ہیں. یہ مولانا جعفر وہاب صاحب یہ بھی خطیب ہیں. ہمارے ہاں خطیب ہی ہے جو قوم اس کو پہچانتی ہے اور مانتی ہے، اور ماشاءاللہ جوان ہیں. یہ سب لوگ شب و روز اسی کام میں لگے ہیں، اپنا گھر بار اللہ کے حوالے ہے، اس چیز میں لگے ہوئے ہیں. باقی حضرات جو تشریف فرما ہیں دونوں طرف، یہ ہمارے انسپکٹر حضرات ہیں، یہ سب مدارس کے پڑھے ہوئے ہیں لیکن انسپکٹر حضرات ہیں. ہر 2 مہینے میں ہم ہر مکتب میں انسپیکشن کرتے ہیں. جناب ممتاز عالم صاحب جو آپ کے پہچانے ہوئے ہیں، یہ ہمارے منجنگ کمیٹی کے ممبر ہیں، اور جب سے ہمارے ساتھ پہلے سے تھے لیکن جب سے کمیٹی میں آئے ہیں ہم ان کو زیادہ زحمت دے رہے ہیں اور یہ زحمت کو برداشت کر رہے ہیں. کچھ آپ ان حضرات سے چاہیں تو بول دیتے ہیں آپ کا جو سب کچھ صحیح ہے. جی